چیک کرا لیتے ہیں صبح بیٹا انشاءاللہ. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبت عند الموت لا اله الا الله امين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں، آج تھوڑی تاخیر ہوگی 15 منٹ کی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے جو سلسلہ ہمارا شروع کیا تھا عربی گرامر کے حوالے سے، اسم کو ہم نے شروع کیا اور اسم کا جو پہلا حصہ تھا وہ ہم مکمل کر چکے ہیں اس حوالے سے کہ ایک بنیادی جملے میں بھی جملہ اسمیہ وہ کس طرح سے اس کی ترکیب ہوتی ہے، مفرد کے طور پہ بھی اور مرکب کے طور پہ بھی. اور مرکب کے حوالے سے ہمارے سامنے 4 مرکب ہی آ گئے: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری. مرکب توصیفی مبتدا بھی بنتا ہے، خبر بھی بنتا ہے. مرکب اشاری صرف مبتدا بنتا ہے. مرکب اضافی مبتدا بھی بنتا ہے، خبر بھی بنتی ہے. مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. مرکب جاری جو ہے وہ خبر میں نہیں بنتا. مرکب جاری جملے میں چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے وہ جملہ خبریہ ہو فعلیہ ہو، اس میں ہمیشہ متعلق کے طور پہ آتا ہے. لیکن جملہ اسمیہ میں اگر خبر محذوف ہو تو ایسی صورت میں اسے ہم قائم مقام خبر بنا دیں. ہم نے اسی حوالے سے پھر قرآن کی کچھ آیات کو کیا اور الحمدللہ جو پہلا سیشن تھا وہ ہمارا اس حساب سے مکمل ہوتا ہے. اس حوالے سے جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیے پلیز. کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو بتائیے. کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. جملہ اسمیہ میں آج ہم کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلی چیز حفصہ. حفصہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لگتا ہے میری آواز نہیں اشتیاق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے نا؟ جی 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 جی. حفصہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہیلو. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ تو میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ایک منٹ کے لیے. اب آ رہی ہے آواز کیا ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی نہیں آ رہی ہے. اچھا. جی کیا لکھا ہے؟ یہ ذکر اللہ. ذکر اللہ کہ ذکر اللہ ہی؟ ذکر اللہ ہی. ذکر اللہ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر اکبر. کیا مطلب ہوا؟ یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ اکبر. بہت بڑا. بہت بڑا. اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے جی. ذکر اللہ ہی مرکب اضافی جی مبتدا بن گیا. جی ذکر اللہ ہی مبتدا بن گیا جی. اور اکبر خبر بن گئی. خبر. جملہ اسمیہ بن گیا پورا. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. مجھے اگر اس میں تاکید پیدا کرنی ہو، مجھے اس میں زور پیدا کرنا،
مجھے اس کے اندر تاکید پیدا کرنی ہے, مجھے اس میں زور پیدا کرنا ہے, تو میں لام تاکید لگا دیتا ہوں. کیا لگا دیتا ہوں؟ لام تاکید. لذکر اللہ. اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے, بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے, بلا شبہ اللہ کا, جو بھی آپ معنی لانا چاہیں. لام تاکید یقیناً کہنے, بلا شبہ کہنے, بے شک کہنے, جو بھی آپ کہتے ہیں. تو بس صرف پوائنٹ آپ کے ذہن میں رکھنا تھا کہ تاکید کے لیے لام تاکید, ہم اس کو لام تاکید کہتے ہیں, لام کے اوپر فتح ہوتی ہے, اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تاکید کا مفہوم کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک اور ایگزامپل میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. الآخرۃ خیر, الآخرۃ خیر, کیا ترجمہ کریں گی؟ الآخرت, آخرت بہتر ہے. آخرت, یہ خیرون اور اکبر جو ہے نا, یہ یاد رکھ لیجیے گا, یہ سب اس میں تبدیل کہلاتے ہیں. اس میں تبدیل ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے آگے جا کے. اس میں تبدیل بیسکلی سپرلیٹو ناؤن یا کمپیریٹو کے لیے آتا ہے. کسی چیز کو سپرلیٹو پہ اگر کرنا ہو, بہت بڑا, بہت چھوٹا, بہت اچھا, بہت برا, یا کمپیریٹو کے لیے, اس میں تبدیل استعمال ہوتا ہے. تو اس کا پھر جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں بہت لفظ لگاتے ہیں. تو الآخرۃ خیرون, آخرت بہت بہتر ہے, آخرت بہت بہتر ہے. مجھے اس پہ تاکید پیدا کرنی ہے تو میں کیا کروں گا؟ اس پہ لام تاکید لگا دوں گا. ٹھیک ہے جی. للآخرۃ اکبر خیر, یقیناً آخرت بہت بہتر, یقیناً آخرت بہت اچھی ہے. ہم اس میں الف پڑھیں گے لام کے بعد؟ نہیں, یہ تو الف تو آپ کو پتا نا کیا ہے, یہ حمزۃ الوصل. کیا ہے؟ حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھنے میں آتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. بس یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں کہ تاکید کے لیے لام تاکید ہم استعمال کرتے ہیں. اس پوائنٹ کو بھی رکھیے گا ذہن میں, آگے ہم آگے جو چیز پڑھیں گے اس میں آپ کو کام آئے گی. ٹھیک ہے جی. جملہ اسمیہ میں اسم کے اندر کچھ ایسے حروف ہیں, اسم کے اندر کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جب وہ کسی اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اس کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. کچھ ایسے حروف ہیں جب وہ اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اس کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. ایسے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف جارہ. حروف جارہ کہتے ہیں. ایسے حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں. حروف جارہ کی کتنی تعداد ہے؟ 17. آپ کو سارے 17 پتہ ہیں؟ با, بی, لی, تا, کا, وا, من, فی, بی نہیں, با. اچھا. من, فی, ان, الا, علا, حتی, الا, ایک میرے خیال میں اور ہے, حتی, الا, علا. بس صحیح ہے, کافی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس میں کوئی ٹینشن نہیں. حرف جارہ کرتا کیا ہے؟ حرف جارہ جب اسم پہ داخل ہوتا ہے تو اسم کو حالت جر میں لیتا ہے. ٹھیک ہے. اسم کی حالت جر میں جانے کی دو ہی وجوہات ہیں, دونوں آپ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. دو وجوہات کون کون سی ہیں زوا؟ مضاف الیہ اور مجرور. مجرور تو کہتی ہے اس کو جب وہ حالت جر میں چلا جائے, جب اس کے اوپر حرف جارہ داخل ہوتا ہے. اب آپ کو قرآن مجید جب بھی آپ پڑھیں اور قرآن مجید میں آپ کو کوئی بھی اسم حالت جر میں نظر آئے تو آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ یا تو وہ مضاف الیہ ہے یا پھر اس کے اوپر حرف جارہ داخل ہوا ہے. لیکن کامن سینس کا خیال رکھیے گا, کیونکہ آنی ساؤنڈ میں بھی جارہ نظر آتا ہے آپ کو, جبکہ آنی ساؤنڈ حالت رفع کی سائن ہے.
اسی طرح سے اینی اور اینا ساؤنڈ آپ کو پتا ہے وہ بھی حالت نصب اور جر کی سائن. اس چیز کا آپ خیال رکھیں. عربی زبان میں کچھ ایسے حروف ہیں، عربی زبان میں کچھ ایسے حروف ہیں جب وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، حرف جارہ اسم پہ داخل ہوتا ہے. حرف جارہ کسی جملے پہ داخل نہیں ہوتا، حرف جارہ کسی اسم پہ داخل ہوتا ہے. عربی زبان میں کچھ ایسے حروف ہیں جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو اس میں کچھ تبدیلی واقع کرتے ہیں. ایک تو ان حروف کی اپنے کچھ معنی ہوتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تبدیلی واقع کرتے ہیں. اور تبدیلی کیا کرتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں زہا؟ مبتدا اور خبر. وہ حروف جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہوتا ہے اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. کس میں لے جاتے ہیں؟ حالت نصب میں لے جاتے ہیں. آج آپ کے سامنے پہلی وجہ آئے گی اسم کی حالت نصب میں جانے. عربی زبان میں کچھ ایسے حروف ہیں جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. ایسے حروف کو عربی زبان میں کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. ایسے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل. میں آپ کو اس کی پکچر ابھی بھیج نہیں رہا، بس یہ صرف ذہن میں رکھیے گا کہ تاکید کے لیے لام تاکید استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی کچھ نہیں آتا، صرف مفہوم اس کا آ جاتا ہے. بے شک کا لے لیں، یقیناً کا لے لیں، یا بلا شبہ. تو کچھ ایسے حروف ہیں جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ کو وہ حالت جملہ اسمیہ میں تبدیلی لاتے ہیں. اور تبدیلی کیا لاتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہوتا ہے اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ حروف کون کون سے ہیں؟ 6 حروف ہیں ٹوٹل. ہر حروف کی اپنے ایک معنی ہے اور فنکشنالٹی سب کی ایک ہی ہے کہ وہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. سب سے جو پہلا حرف ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ ہے، وہ ہے انا. سب سے جو پہلا حرف ہے وہ ہے انا. انا کے جو معنی ہے وہ ہے یقیناً، بلا شبہ، بے شک. بیسکلی انا کیا کرتا ہے؟ انا 2 کام کرتا ہے. انا چونکہ حروف مشبہ بالفعل ہے تو 2 کام کرتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. اس لیے انا کو جو ہے وہ حرف نصب بھی کہیں گے ہم. اور دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ اس کا مفہوم کیا پیدا کرتا ہے؟ وہ یقیناً، بلا شبہ، بے شک. اس کا مطلب ہے دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ نصب کے علاوہ تاکید پیدا کرتا ہے. اس کو حرف نصب اور توکید بھی کہتے ہیں. انا تاکید لا بھی پیدا کرتا تھا جس کو لام تاکید ہم نے کہا تھا، لیکن لام تاکید کوئی تبدیلی نہیں لاتا. انا کیا کرتا ہے؟ انا چونکہ حروف مشبہ بالفعل ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے اور اس کے اندر زور پیدا کر دیتا ہے، اس میں تاکید پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل کرتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ علی کل شیء قدیر. جی زہا،
اللہ علی کل شیء قدیر، کیا انالیسس کریں گی اس کا؟ اللہ جو ہے مبتدا ہے، اللہ مبتدا، اعلیٰ جو ہے وہ ہے حروف جارہ، حروف جارہ، کلی یعنی چیزیں مجرور ہو گیا، اور میں کلی شیء مجرور، جی بولیں، قدیر خبر ہو گیا۔ کلی شین کیا بنا؟ کلی شین کیا چیز ہے؟ جی متعلق ہو گیا۔ نہیں، لیکن کلی شین کیا چیز ہے؟ دیکھیں اللہ کو آپ نے مبتدا کہا، اللہ کو آپ نے جارہ کہا، کلی شین آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سر مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے، کیونکہ دیکھیں کلی جو ہے اس کو تو بھول جائیں کہ یہ حالت جرم ہے، حالت جرم ہے تو اس لیے تو اللہ کی وجہ سے، لیکن کلی کو اگر آپ دیکھیں نہ اس پہ الف لام داخل ہے، نہ اس کا اعراب جو ہے نہ اس پہ تنوین ہے، تو اس کا مطلب ہے جب بھی کوئی اسم دیکھیں جس کے اوپر جس کا اعراب ہلکا ہو اور جس کے اوپر الف لام داخل نہ ہو، آپ کا ایک غالب گمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہوگا، مضاف ہوگا، اس کی کنفرمیشن آپ کو ملے گی آگے والے اسم سے، وہ حالت جرم ہے، شیء جرم ہے۔ تو کلن کو آپ کہیں گے مضاف، کلن کو آپ کہیں گے مضاف، شیء کو کہیں گے آپ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کے اس جارہ کے لیے ہوں گے مجرور، اور جارہ اور مجرور مل کے بنیں گے متعلق، ٹھیک ہے جی۔ اور قدیرن کیا ہو جائے گا؟ ایکسکیوز می سر، جی جی، اس کا مطلب ہے کہ مضاف الیہ الف لام ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جر ہونا ضروری ہے کس کے اوپر؟ مضاف الیہ شیئن پہ الف، جی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں، مضاف الیہ عموماً مضاف الیہ لازماً جر تو ہوگا ہی ہوگا، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، جی مضاف الیہ لازماً مجرور ہوگا، مضاف الیہ عموماً جو ہے وہ آپ کو معرفہ ملتا ہے، لیکن کبھی کبھار آپ کو نکرہ بھی ملتا ہے۔ کلی شیء کا آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز سے، تو جی آپ کو معلوم ہے کہ نکرہ کی جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، صحیح، تو کچھ معاملات کے اندر آپ اس کو نکرہ کے طور پہ لے کے آتے ٹھیک، شکریہ، ہیں، لیکن عموماً آپ کو یہ معرفہ ہی ملے گا۔ تو زوا ٹھیک، قدیرن کیا ہو جائے گا؟ خبر، خبر ہو جائے گا۔ تو اب آپ کہیں گے مبتدا اپنی متعلق اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، ترجمہ کریں، کیا ترجمہ کریں گی؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب میں اس کے اوپر زور پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں جب زور پیدا کروں گا تو میں کیا کروں گا، اس سے پہلے میں نے انا لگا دیا، میں نے زور پیدا کیا، میں نے کیا کر دیا، انا لگا دیا، تاکید پیدا کر دی۔ انا جب داخل ہوگا تو انا کیا کرے گا، نصب میں لے جائے گا، مبتدا کو نصب میں لے جائے گا۔ تو یہ اللہ کی جگہ کیا ہو جائے گا، اللہ ہو جائے گا، باقی ساری چیزیں ایز اٹ از رہیں گی، اللہ کل شیء قدیر، اسی طرح۔ اس کی اب انالیسس کریں، انا وہ حروف مشبہ بالفعل ہو گیا، انا حروف مشبہ بالفعل ہو گیا، اور مبتدا حالت نصب میں ہو گیا۔ اچھا اس کو میں نے آپ سے کہا نا، اس کو یہ بھی ذہن میں رکھا کرے، انا حروف مشبہ بالفعل، اور یہ کیا ہے، رفع نصب و توکید، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ نے کہا اللہ، آپ نے کہا مبتدا ہو گیا، اللہ مبتدا کہا آپ نے، مبتدا کی کیا کنڈیشن ہے، معرفہ اور حالت رفع، یہ تو حالت رفع تو نہیں ہے،
حالت نصب میں اس کی حروف کی وجہ سے. ہاں دیکھو اب یہ مبتدا تو نہیں کہلائے گا نا، کیونکہ مبتدا کے لیے تو ایک کنڈیشن تو لازم ہے کہ وہ حالت رفع تو ہونا ہی ہونا چاہیے. معرفہ نکرہ تو کبھی کبھار آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی حالت رفع نہیں چینج ہوتی. اب یہ مبتدا نہیں کہلائے گا، اب یہ مبتدا نہیں کہلائے گا. یہ مجھے بتائیے کہ اس کی حالت نصب کس کی وجہ سے گئی ہے؟ حروف نصب بتاؤ اننا کے کیسے گئی ہے؟ انا کی وجہ سے گئی ہے. تو اب یہ مبتدا نہیں کہلائے گا بلکہ یہ کہلائے گا اسم انا. یہ انا کا اسم کہلائے گا. یہ کیا کہلائے گا؟ اسم انا کہلائے گا. اور جب یہ مبتدا اس کا اسم انا کہلائے گا تو یہ خبر بھی کیا کہلائے گی؟ خبر کیا کہلائے گی؟ خبر و انا. کیونکہ انا کیا کرتا ہے، انا اتنا پاورفل ہے کہ مبتدا سے جملہ اسمیہ میں آ کے سارے پاور اپنے ہاتھ میں لے لیتا. اب انا جو مبتدا تھا وہ مبتدا نہیں کہلاتا بلکہ انا کا اسم کہلاتا ہے، اور خبر جو ہے وہ بھی وہ انا کی خبر کہلاتا ہے. اب اس کا ترجمہ کریں، کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یا قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے سر جی. عبد الرحیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں سر جی آپ؟ سر ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر، الحمد للہ. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. اب صحیح ہے سر؟ سر ایک کوشچن پوچھنا تھا وہ پوچھے. جی. انا کو حرف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آئی. کیونکہ یہ فیل کی طرح ایکٹ کرتا ہے. فیل کرتا کیا ہے؟ فیل بھی اپنے پاورز لے لیتا ہے. یہ آگے جائیں گے تو آپ کو اور مزید سمجھ میں آ جائے گا. اس کا ایک اور ٹھیک نام، ہے سر. اس کا خالی ٹھیک نام حروف مشبہ بالفعل نہیں ہے کیونکہ تبدیلی بھی لاتا ہے. اور اس کا ٹھیک ایک اور نام بھی ہے، اس کا ایک اور نام ہے انا و اخواتها. انا اور اس کی ٹھیک بہن. ٹھیک ہے صحیح. جزاک جی ڈاکٹر صاحب المجرمون کیا لگ رہا ہے؟ المجرمون یہ جمع سالم ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اور ال لگا کے اس کو حالت مبتدا میں ہے. یہ ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا ہو گیا سر. یہ مبتدا ہو گیا سر. المجرمون فی کیا ہے جی؟ فی حرف جار. حروف جار. عذابی جہنم. جی کیا لگ رہا ہے؟ عذاب جہنم جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. اس مرکب اضافی ہے. تو فی کو آپ نے کہا یہ جارا، عذاب کو آپ نے کہا مضاف. مجھے بتائیے جہنم جو ہے یہ تو حالت نصب میں آ رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ ہے غیر منصرف اسما میں ہے. کیا ہے؟ غیر منصرف اسما میں ہے جہنم. غیر منصرف اسما میں. زبردست. یہ مضاف الیہ ہو گیا. مضاف و مضاف الیہ مل کے جارہ کے لیے مجرور ہو گئے اور جارہ و مجرور مل کے متعلق ہو گئے. خبر کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ متعلق کیا بن جائے گا؟ یہ قائم مقام قائم خبر ہے. مقام خبر. کیا ترجمہ کریں گے جی اس کا؟ مجرمون جہنم کے عذاب میں ہوں گے یا ہیں. ہاں مجرم جو ہے مجرم لوگ وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے یا عذاب ہیں میں ہوں گے. دونوں. اب میں اس کے اوپر
زور پیدا کرتا ہوں, تاکید پیدا کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کے آگے انا لگا دیا سر. انا آئے گا تو کیا کرے گا سر؟ یہ مبتدا کو جو ہے اس کو مطلب حالت نصب میں لے کے جائے گا. تو لے جائیں حالت نصب میں. ان المجرمین. ان المجرمین کیا ہو جائے گا سر جی؟ ان المجرمین. ان المجرمین. ان المجرمین. آپ اس کی انالیسس کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ المجرمین کو آپ کیا کہیں گے؟ مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ اسم و انا. اسم و انا کہیں گے, اور باقی چیز ایز اٹ از رہے گی. باقی چیز ایز اٹ از رہے گی, اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. تھینک یو سر. اشتیاق صاحب جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انا جی انا یہ ہے اس میں ضمائر ہے. جی اس میں ضمائر ہے, یہ اس میں ضمیر. ٹھیک ہے, تو آگے کون سی ضمیر ہے؟ یہ متکلم ہے حاضر. کون سی ہے؟ جی جی. رفع ہے کہ نصب جا ہے؟ یہ نصب میں ہے. نصب ہے. انا اچھا یہ ہوگا اس میں ضمائر میں یہ مبنی ہوگا یہ, اور یہ رفع میں ہے. ضمائر ہے, حالت رفع میں ہے, تو کیا بن سکتا ہے؟ یہ مبتدا ہو سکتا ہے. مبتدا ہو سکتا ہے. انا کیا مطلب ہے؟ انا ہمارا. ہمارا کیوں؟ ابھی آپ نے متکلم کا نہیں, متکلم میں یا میں سوری میں انا میں. جی جی. انا میں. جی جی. جائلن. جائلن کا مطلب پتا ہے؟ نہیں. بنانے والا. بنانے والا. ترجمہ کریں. میں بنانے والا ہوں. انا جائل ہوں. میں بنانے والا ہوں. انا مبتدا. جی جی. انا مبتدا ہو گیا. جائلن کیا ہوا؟ جائل فعل ہے. فعل ہے. جائل بنانے والا. اس اسم ہوگا جائل. خبر ہو گیا. اسم کی پہچان, اسم کی سب سے آسان پہچان, کوئی کلمہ آپ دیکھیں چاہے آپ کو اس کا معنی آتا ہو یا نہ آتا ہو, سب جی سے جی. بڑی اسم کی پہچان یا تو الف لام داخل ہوگا یا تنوین ہوگی. جی 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 جی. کسی بھی کلمے پہ اگر آپ کو الف لام مل جائے یا تنوین مل جائے, آنکھ بند کر کے اسم میں ڈال دیا کرے. صحیح. تو یہ جائلن کیا بنے گا؟ یہ خبر ہو جائے گی. یہ خبر ہو جائے گی. جی جی. میں بنانے والا ہوں. میں بنانے والا ہوں کیا؟ کہاں؟ فی الارض. فی الارض کیا ہوا سر جی؟ زمین میں. زمین میں. فی الارض کیا چیز ہے؟ یہ فی اس میں جارا ہو گیا. جارا ہو گیا, اور یہ مجرور ہو گیا. یہ مجرور ہو گیا. جارا اور مجرور مل کے کیا بن گئے سر؟ اس میں جاری. اس میں جاری سوری مرکب جاری ہے. اور مرکب جاری کیا بن کے آتا ہے جملے میں؟ متعلق بن کے آئے گا. متعلق بن کے آتا ہے. یہ سر آپ کا جو ریڈ مارک ہے جس سے آپ لکھے ہیں وہ صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے. سب کو نظر نہیں آ رہا, آپ کو نظر نہیں آ رہا؟
جی سب کو نظر نہیں آ رہا یا عفان شیخ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ ریڈ مارکر سب کو نظر نہیں آ رہا؟ سر ہلکا سا وہ ہے کہ کلیئر نہیں ہے، ہلکا سا like کالا شاید آپ والا زیادہ صحیح لگ رہا ہے وہ. شاید آپ تھوڑا سا چھوٹا لیکن اس لیے بھی نظر نہیں آ رہا. بات سنو، آج تم عمرہ کرنے نہیں جا رہے تھے؟ نہیں تمہارے ابا کا تو نام نکل آیا تھا آج 12 تاریخ کو. تو چھوٹا ہوں ابھی. ابھی چھوٹے ہو تو عمرہ کرنے کیوں نہیں گئے تم؟ تمہارے ابا کا تو نام نکل آیا تھا. اچھا فی کو میں کر دوں 11. جی جی اور آپ صحیح ہے؟ یہ ٹھیک ہے عفان؟ جی یہ زیادہ ٹھیک ہے. یہ اب ہو گیا متعلق. جی جی ترجمہ کریں. کیا ترجمہ کیا؟ میں بنانے والا ہوں زمین میں. زمین میں کیا بنانے والا ہوں، وہ کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اللہ نے کہا میں بنانے والا ہوں خلیفہ. جی جی خلیفہ ایک خلیفہ. جی جی یہ کیا بنا ہے اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ بھی آپ نے پڑھا نہیں ہے کیا چیز. ٹھیک ہے، صحیح. میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. اب میں اس کے اوپر تاکید پیدا کرنا چاہتا ہوں. کیا کروں گا؟ مجھے تاکید پیدا کرنی ہے. انا ایڈ کریں گے. انا لگا دیتا ہوں. جی جی انا میں نے لگا دیا ہے. انا کیا کرے گا جی؟ تاکید پیدا کرے گا، اس کو اور نسب میں لے جائے گا. کس کو؟ یہ جو انا کو. انا کو. انا حالت رفع کی ضمیر ہے، اس کو حالت نصب کی ضمیر میں لے جائے گا. حالت نصب کی ضمیر کیا ہے؟ یہی ہوگی، انا ہی ہوگی. کیا ہو گیا سر اشتیاق صاحب؟ دو آپ کو چارٹ پڑھائے میں نے ضمائر کے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں اس کا ایک ہی ہوگا؟ انی ہو جائے گا. ہاں انی تو ہو جائے گا، لیکن ابھی کیا ہوگا سر یہ بتائیے. ابھی کیا ہوگا حفصہ بتائیے. یا لگ جائے گا نا آخر میں. کیا ہو جائے گا نا، انا ہے نا. انا حالت رفع کی ضمیر ہے تو کیا ہو جائے گا؟ انا. اتنا کیا کرے گا؟ حالت نصب میں لے جائے گا تو یہ جی کیا ہو جائے گا؟ یا ہو جائے گا. جی کیا ہو جائے گا؟ یا ہو جائے گا. کہ جو حالت نصب اور جر کے ضمائر ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹیچ ضمائر کہتے ہیں. صحیح. ان کو کیا کہتے ہیں سر ہم؟ اٹیچ ضمائر. اٹیچ ضمائر. اس کو اٹیچ کر کے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر اٹیچ کر کے لکھیں گے تو یہ کیسے لکھا جائے گا؟ یہ لکھا جائے گا انا پلس یا. انا پلس یا لکھا جائے گا نا سر؟ جی 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 جی. اچھا آپ کو پتا ہے کہ یا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو زیر چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو میں ملا کے لکھوں گا تو یہ لکھا جائے گا اس طرح سے انی. کیا لکھا جائے گا؟ انی لکھا جائے گا. تو آپ کو جس کو جوڑ پیدا کرنا ہے انا لگانا ہے تو یہ مبتدا یہاں سے ختم ہو جائے گا اور یہ اب ہو جائے گا کس طرح سے؟ یہ ہو جائے گا انی. جائے گا. اب کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ بے شک یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں. بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں. اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں. قرآن مجید کا اسلوب ہے. قرآن مجید میں جب یا متکلم آ جائے انا کے ساتھ تو اس کو دو طریقوں سے قرآن میں لکھتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ اس کو انا پلس یا کر کے انی لکھتے ہیں اور ایک دوسرا طریقہ یہ کہ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اننی. اننی بھی لکھ سکتے ہیں. دونوں کا ایک ہی معنی. ٹھیک ہے جی. انا انا جاعل فی الارض. ٹھیک ہے سر کلیئر ہے یہاں تک؟
صحیح. صبا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک منٹ ہولڈ کیجیے. ایک منٹ ہولڈ کیجیے. کھول دیا. ہاں اس کو قریب کر دو. جی نحنو نحنو ہم. ہم. جمع متکلم. جمع متکلم کیا بنے گا یہ مبتدا. یہ مبتدا بن جائے گا. للہ. اللہ. یہ حرف جارہ اور مجرور. یہ حرف جارہ اور مجرور کیا بن جائے گا یہ مرکب جاری. مرکب جاری. مرکب جاری بن کے کیا بن جائے گا یہ متعلق. متعلق بن جائے گا. ترجمہ کریں. کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک ہم اللہ کے لیے. بے شک ہم کیوں کہا آپ نے؟ نہیں بے شک نہیں. بے شک کہاں سے نحنو للہ. ہم اللہ کے لیے ہیں. ہم اللہ کے لیے ہیں. ہم اللہ کے لیے. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں تاکید پیدا کریں. کیا کریں گی؟ انا لگا دیں گے. انا لگا دیا. انا کیا کرے گا جی؟ انا نحنو. انا کیا کرے گا؟ انا آ گیا نا. انا کیا کرے گا؟ انا جو یہ وہ مشبہ بالفعل ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے لیکن انا کرتا کیا ہے؟ مطلب تاکید کے وہ. اور اس کے علاوہ اصل کام کیا ہے انا کا؟ مبتدا کو کیا کرتا ہے انا؟ مبتدا کو جو ہے وہ اسم انا بنا دے گا. نہیں مبتدا کو حالت نصب پہ لے جاتا ہے. ہاں حالت نصب میں بھی لے جائے گا. حالت نصب میں بھی لے کے نہیں جائے گا. نصب میں لے کے جائے گا. حالت نصب میں ہی لے کے جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں نحنو تو حالت رفع کی ضمیر ہے. حالت نصب کی ضمیر کیا ہو جائے گی؟ حالت نصب جر کی کیا ضمیر ہوگی؟ نہیں پتہ چلا. نحنو ہی پتہ ہے. نہیں حالت رفع حالت نصب اور جر کی ضمیر یاد کیوں نہیں آپ لوگوں کو؟ نہ ہو جائے گی. السلام علیکم. نہ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ یہ کیا ہو جائے گی؟ آپ یہ ہو جائے گی نا. تو یہ انا ہو جائے گا. انا اب یہ ہو کیا جائے گا؟ یہ ہو جائے گا انا پلس نا. انا پلس نا کو انا بھی لکھا جاتا ہے اور اننا بھی لکھا جاتا ہے. دونوں اسلوب آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے. تو یہ ہو جائے گا انا انا. اب یہ کیا پڑھا جائے گا؟ یہ پڑھا جائے گا انا. ایک حرکت کھینچیں گے اس کو آپ. انا انا للہ. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور یقیناً بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. راجعون جب آپ فیل کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا چیز. تو جو چیز آپ کے سامنے رکھی ہے وہ کیا رکھی ہے؟ انا حروف مشبہ بالفعل ہے
اور انا کرتا کیا ہے؟ دو کام کرے گا، تاکید پیدا کرے گا اور مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا. جب بھی حروف مشبہ بالفعل استعمال ہوں گے کسی بھی جملے کے اندر تو اس صورت کے اندر یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ پھر مبتدا نہیں کہلائے گا بلکہ اس حروف مشبہ بالفعل کا اسم کہلائے گا اور خبر بھی اس پرٹیکولر حروف مشبہ بالفعل کی خبر کہلائے گی. ٹوٹل یہ 6 حروف ہیں. ابھی آپ کے سامنے میں نے پہلا کیا ہے. ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں. جمیل صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر آپ؟ الحمدللہ. میں آپ سے کہتا ہوں بطشو. کیا لگ رہا ہے سر جی بطشو آپ کو؟ بطش جو ہے یہ ناؤن ہے اور حالت رفع میں ہے تو مبتدا ہوگا. حالت نہیں، مبتدا میں ابھی کیسے ہو سکتا؟ مبتدا میں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ مبتدا کے لیے تو کنڈیشن آپ کو چاہیے الف لام ہو یا معرفہ ہو. ٹھیک ہے. اور یہ تو اس کا تو اعراب بھی ہلکا ہے. اس کا تو اعراب بھی ہلکا. جب اعراب ہلکا ہو تو اس کا کیا معنی ہے کہ آپ کا ایک غالب گمان یہ ہونا چاہیے کہ مضاف ہو سکتا ہے. اگلے والا اسم آپ کو بتائے گا کہ وہ مضاف یہ کیا ہے. بچوں کا معنی کیا ہے؟ بچوں کا معنی پکڑنا. پکڑنا. پکڑ. پکڑ. بچوں ربی کا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ربی کا جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں بچو ربی کا پورا ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہوگا. بچو ربی کا اٹ سیلف بھی مرکب اضافی ایک ہو گیا. تو بیسیکلی کیا ہو گیا؟ بچو مضاف، ربی جو ہے ربی مضاف اور مضاف الیہ اور مضاف بھی مضاف الیہ. جی ٹھیک ہے جی. جی. تو آپ نے کہا یہ مضاف، اس کو آپ نے مضاف کہہ دیا سر جی، اور یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے اور یہ خالی مضاف الیہ. اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیچیدہ مرکب اضافی. مرکب اضافی. یہ پیچیدہ مرکب. اب یہ بتائیں اب یہ کیا بن سکتا ہے؟ اب یہ مرکب اضافی مبتدا بن سکتا ہے. یہ اب آپ کا مبتدا بن گیا. ترجمہ کریں سر اس کا. تیرے رب کی پکڑ. تیرے رب کی پکڑ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو تو پھر آپ اس کو اندر آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ کے رب کی پکڑ. ٹھیک ہے. آپ کی رب کی پکڑ کیا ہے سر جی؟ شدید. 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 شدید کیا ہو جائے گا سر جی؟ شدید اس کی خبر ہو جائے گی. کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ کے رب کی پکڑ سخت ہے، بہت سخت ہے. آپ کے رب کی نہیں، آپ کی رب کی پکڑ سخت ہے یا بہت سخت ہے؟ بہت سخت. مجھے اس پہ تاکید پیدا کرنی ہے. کیا کروں گا سر؟ تو اس جملے پر انا لگائیں گے. انا لگے. جب میں نے انا لگا دیا تو اب کیا ہوگا جی؟ تو جو مبتدا ہے وہ اس کو حالت نصب میں لے جائے گا. اس کو حالت نصب میں. کیا ترجمہ کریں گے اب آپ اس کا؟ بے شک آپ کے رب کی پکڑ جی سخت ہے. سخت ہے. میں اس میں مزید تاکید پیدا کرنا چاہتا ہوں. میں اس میں تو اور زور پیدا کرنا چاہتا ہوں. جی. تو یاد رکھے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جملے اسمیہ میں اگر تاکید پیدا کرنی ہو تو نام تاکید لگا دیں. جی. نام تاکید جو ہے وہ ابتدا میں بھی لگ سکتی ہے اور آگے بھی لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن نام تاکید کبھی بھی یاد رکھیے گا کہ وہ کوئی تبدیلی نہیں لاتی. اچھا انا کا مسئلہ یہ ہے کہ انا کو صدارت چاہیے. صدارت کا مطلب ہے کہ یہ ابتدا چاہتا ہے. یہ جملہ اسمیہ کے ہمیشہ ابتدا میں ملے گا. اس کو صدارت چاہیے. انا بھی تاکید پیدا کرتا ہے، لام تاکید بھی تاکید پیدا کرتا ہے. لیکن انا اور لام تاکید کو اکٹھا آپ نہیں لا سکتے. آپ انا لا نہیں کر سکتے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ انا لا بادشاہ نہیں کر سکتے. جی. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس جملے کے اندر مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے
ہاں جی اس جملے میں جو خبر کیا کرتے ہیں ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کو ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو تو آپ انا اور لام تاکید دونوں کو استعمال کرتے ہیں. انا کو صدارت چاہیے تو اس کو ابتدا میں لے آتے ہیں اور لام تاکید کو آپ خبر کے ساتھ یا متعلق کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. لام تاکید کو آپ خبر کے ساتھ یا متعلق کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. تو آپ نے اس کو متعلق کے ساتھ اٹیچ کر دیا, آپ نے کہا لشدید ان بطش ربک لشدید. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت یقیناً سخت ہے. ہاں بے شک آپ کے رب کی پکڑ بلا شبہ بہت سخت. یقیناً اب ڈبل زور آ گیا نا سر. جی 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 2 زور پیدا ہو گئے. اور یہ قرآن مجید میں آپ نے آیت پڑھی بھی ہوگی, مجھے نہیں معلوم اس وقت آپ نے اس چیز کا ریئلائز کیا تھا کہ نہیں کیا, لیکن اب آپ کے سامنے جب یہ ایسی آیتیں آئیں گی, آیات آئیں گی, انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ اس کا بھرپور طور پہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. عفان جی الانسانو کیا لگ رہا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. اور کس حالت میں؟ حالت نصب میں, حالت رفع حالت رفع دماغ میں تو غلطی سے نکل گیا. تمہاری جو ہے نا, تمہارے کو لگتا ہے میں بنام کس سے بھجواؤں؟ حالت رفع. جی نہ کرو ایسا. تمہارا حافظہ تو ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں 2 حافظ ہیں ہمارے یہاں, پتہ نہیں دوسرے والے حافظ صاحب موجود ہیں کہ نہیں ہے. 2 حافظ صاحب ہیں ہمارے پاس اس کلاس میں. تو آپ لوگ کے حافظے تو ہم سے بہت اچھے ہونے چاہیے. الانسان معرفہ ہے, حالت رفع ہے, کیا بن سکتا ہے بیٹا؟ معرفہ ہے. معرفہ ہے, حالت رفع ہے, کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے. مبتدا کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا. الانسان انسان. ٹھیک ہے. الانسانو انسان. فی خسر فی خسر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ فی ہو گیا حرف جارہ اور خسر ہو گیا مجرور. ٹھیک ہے. کیا بن گیا جارہ مجرور؟ متعلق ہو کے کیا بن گیا؟ یہ قائم مقام خبر. یہ مبتدا تھا, یہ خبر ہو گئی. ترجمہ کرو, کیا کرو گے؟ انسان خسر کو معنی کیا ہوتا ہے؟ خسر خسارے میں, نقصان میں. انسان نقصان میں ہے. انسان بہت نقصان میں. ایک بات یاد رکھ لیجیے آپ تمام لوگ, جب بھی کوئی آپ کو اسم جب ملے نا جس کے اوپر جو دیکھیں حرف جارہ کیا کرتا ہے؟ حرف جارہ اسم کو کس میں لے کے جاتا ہے؟ حالت جر میں لے کے جاتا ہے نا. حرف جارہ کیا کرتا ہے؟ حالت جر میں لے جاتا ہے. تو الخسری بھی ہو سکتا تھا, لیکن اگر کسی جارہ کو آپ نے اور جارہ کرنا ہو, یعنی اس کی وسعت کو اور زیادہ بڑھا دینا ہو, تو پھر کیا کرتے ہیں آپ اس کو نکرہ میں لے آتے. یعنی انسان بہت بڑے خسارے میں, یعنی اتنے خسارے میں کہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں. انسان اتنے بڑے خسارے میں ہے کہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں. اب اس کے اوپر مجھے تاکید پیدا کرنی ہے. عفان کیا کروں گا؟ ان الانسان آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بتاؤ مجھے اس میں تاکید پیدا کرنی ہے, کیا کروں گا؟ انا لگا دیں گے. انا لگا دوں گا. جب میں انا لگاؤں گا تو کیا کرے گا انا؟ وہ اگلے حرف کو حالت نصب میں لے کر چلے جائے گا. اگلے حرف کو نہیں, اگلے لفظ کو, سوری لفظ اگلے لفظ کو بھی نہیں.
کیونکہ یہ ممکن ہے کہ مبتدا مؤخر ہو سکتا ہے، اگلے لفظ کو بھی نہیں. کس کو؟ انا کیا کرے گا؟ مبتدا کو حالت نصب میں کرے گا. مبتدا کو. اور مبتدا کیا ہے ادھر؟ انسانو. انسان ہوا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ انسانا. کیا ترجمہ کرو گے آپ؟ بے شک انسان بہت نقصان میں ہے. انسان بہت. اب میں اس میں مزید تاکید پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس میں مزید زور پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو میں انا کے ساتھ کیا استعمال کروں گا؟ لام تاکید بھی. اب لام تاکید میں کس کے ساتھ لگا دوں گا؟ فی کے ساتھ لگا دوں گا، متعلق سے. فی کچھ. اب ترجمہ کیا کروں گے؟ بے شک انسان بہت ہی نقصان میں ہے. بے شک انسان یقیناً بہت نقصان میں. یہ تاکید کا ترجمہ تو کرو. تاکید کا ترجمہ یقیناً یقیناً انسان بلا شبہ بہت بڑے نقصان میں. صبا جی یہ کون سے نقصان ہے؟ صبا جی کس نقصان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے. اچھا کیا نقصان ہے؟ کیا کہا اللہ نے اس آیت میں؟ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے یہ کہا کہ مطلب وقتی گواہی دی ہے کہ وقت اس بات پر گواہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان اور خسارے میں ہے. مطلب اور کون بچ سکتا ہے اس میں سے؟ وہ 4 صفات جس کے آگے ذکر ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور جو اعمال صالحہ کریں گے اور صبر کی نصیحت کریں گے اور حق کی تاکید کریں گے. زبردست. اب میں آپ کو اس سورت کے حوالے سے بات بتا دوں. امام شافعی کا قول ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت نہ ہوتی، صرف سورہ اثر ہوتی، تو یہ انسان کی فلاح کے لیے کافی. اس میں جو 4 صفات ہیں نا، دراصل یہ 4 صفات نہیں، یہ 4 کیٹیگریز ہیں. یہ 4 کیٹیگریز بھی نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 4 شکلیں ہیں آپ کی زندگی کی. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو قسم کھا کے بتایا، قسم کو ہم پڑھ چکے ہیں، اگر اس کو ہم مزید کر لیں کیونکہ ہم تو یہ آلریڈی کر چکے ہیں نا. اس سے پہلے کیا ہے؟ والعصر، یہی ہے نا. والعصری، واو حرف جارہ، تسمیہ آ گیا. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی. یہ زمانہ کیا ہے؟ یہ زمانہ ایک چادر ہے، یہ چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے زمانہ، اس کے سارے زمانے دیکھیں. اور کیا قسم ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ خسارے میں، بہت ہی بڑے خسارے. آگے اللہ تعالیٰ خود ایک استثناء پیش کرتا ہے، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے. ان 4 چیزوں کا پیرامیٹر اس طرح سے ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ ان 4 چیزوں کا پیرامیٹر اس طرح سے ہے کہ جس آدمی کو دنیا میں اگر صبر نہیں کرنا پڑتا، جو آدمی دنیا میں اس کو اگر صبر نہیں کرنا پڑتا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ حق نہیں ہے. جس آدمی کو دنیا میں اگر صبر نہیں کرنا پڑ رہا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ حق نہیں ہے. اور اگر وہ کام حق نہیں ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ عمل صالحات نہیں ہے. اور اگر یہ عمل صالحات اگر اس کے نہیں ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا جو ایمان ہے وہ ایمان نہیں ہے جو مطلوب ہے. بات بہت چھوٹی سی ہے، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے. بہت چھوٹی آیت، بہت سمپل سی آیت، لیکن اس میں بہت کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلا آپ کے سامنے میں نے ابھی حرف کیا، وہ حرف تھا انا. جویری آپ موجود ہیں؟ جی سر، السلام علیکم. وعلیکم.
پہلا حرف تھا انا، جی جو دوسرا حرف ہے پہلا حرف تھا انا، جو دوسرا حرف ہے وہ ہے انا. پہلا تھا انا، دوسرا ہے انا. انا اور انا میں کوئی فرق نہیں، دونوں حروف مشبہ بالفعل ہے، دونوں اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے، ٹھیک ہے. دونوں کا فرق کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اگر آپ نے تھوڑا بہت بھی جو قرآن مجید آپ پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آپ تمام لوگ پڑھتے ہوں گے، جو کچھ اب تک مطالعہ کیا ہوگا اس حساب سے کوئی چیز ذہن میں آتی ہے آپ کے؟ انا اور انا کا ڈفرنس بتا سکتے ہیں؟ سر کوشش کریں، صبح آپ کریں. سر نہیں پتا مجھے بھی. حافظ جی کدھر ہیں ہمارے؟ ہیں کہ چھٹی پہ؟ یہ رہی حافظ جی. سر جی السلام علیکم. ہاں السلام، کیسے ہیں حافظ صاحب؟ خیریت؟ الحمدللہ. انا اور انا کا فرق بتائیے حافظ جی آپ. سر یہ تو نہیں ہے کہ انا جملہ آتا ہے اور انا درمیان میں. دوبارہ بولیں، دوبارہ سے بولیں. انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے. انا کو صدارت چاہیے. انا ہمیشہ آپ کو جملے کی ابتدا میں ملے گا، انا آپ کو جملے کے بیچ میں ملے گا. یہ اس کا بنیادی فرق ہے. دو فرق ہے، صرف نوٹ کر لیں. ایگزامپل ایک ہی آپ کے سامنے کروں گا، زیادہ کی ضرورت نہیں کیونکہ باقی اب ڈیٹیل میں انا پڑھتے ہیں. انا اور انا کا جو مین ڈفرنس ہے وہ سمجھ لیں. انا ہمیشہ کو صدارت چاہیے، وہ جملہ اسمیہ کی ابتدا میں آئے گا. انا جملہ اسمیہ کے بیچ میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ انا کے ساتھ لام تاکید بھی آتی ہے، جس طرح سے ہم نے ایگزامپل دیکھی انا بطش ربک لشدید، اسی طرح سے ہم نے دیکھا ان الانسان لفی خسر. انا کے ساتھ لام تاکید نہیں لگے، اور اگر کسی وجہ سے جملے کے بیچ میں انا لانا پڑ جائے اور لام تاکید بھی لانا پڑ جائے تو ایسی جگہ پہ پھر انا استعمال نہیں ہوگا، انا ہی استعمال ہوگا، کیونکہ انا لام تاکید قبول نہیں کر سکتا، انا قبول کر سکتا. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے صرف ایک ایگزامپل کرتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ ایک اور کریں گے، تو باقی کوشش کریں گے ایک کر سکتے ہیں تو ایک کریں گے، پھر دو کر دیں گے. ایک آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں میں. ایکسکیوز سر، سر ترجمے میں بھی ذرا فرق آتا ہے کہ انا بے شک اور انا کا یہ ٹھیک ہے ایسے؟ نہیں، دونوں کا ترجمہ یقیناً بے شک بلا شبہ ہی آئے گا. میں بھی بتاتا ہوں، اس میں جو آپ نے کے کا کہا نا وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک. ایک بات صرف رکھا کریں ذہن میں کہ جب میں کوئی چیز کراؤں گا نا تو آپ کو پورے میں مکمل اس کی تشریح کراؤں گا، پھر آپ اس کو شروع ہونے سے پہلے نہ پوچھیں، کیونکہ شروع ہونے سے پہلے گے نا تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اویئرنیس ہو اس کی، لیکن کسی دوسرا کوئی آدمی ہوگا وہ تھوڑا کنفیوز ہو جائے گا. جب ختم ہو جائے پھر آپ رکھیں اپنا سوال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح. جی جویریہ. جی سر. محمد کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر مبتدا اسم. مبتدا لگ رہا ہے. محمد رسول اللہ. رسول اللہ مرکب اضافی. ٹھیک ہے. کیا بن گیا یہ؟ محمد اللہ کے رسول. تو کیا بنا پورا؟
سر جملہ اسمیہ اسمیہ بن گیا. محمد مبتدا رسول اللہ خبر, محمد اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اذان سنتی ہیں نا, اذان میں کیا آتا ہے؟ اشہدو. اشہدو ایک فعل ہے, اشہدو ایک فعل ہے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں. ٹھیک ہے, میں گواہی دیتی ہوں یا میں گواہی دیتا ہوں. ان, اب دیکھیں انا نہیں آیا بلکہ کیا آیا؟ ان. کیوں آیا؟ کیونکہ انا جو ہے اس کو صدارت چاہیے, وہ کبھی بھی بیچ میں نہیں آئے گا. بیچ میں صرف اسی صورت میں آئے گا جب انا کے ساتھ لام تاکید. لام تاکید. ٹھیک ہے, تو دیکھیں بیچ میں آیا اشہدو انا. اب انا آئے گا تو انا نے کیا کیا؟ یہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا. حالت نصب میں لے جائے گا. جب حالت نصب میں لے جاتا ہے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ محمد کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ محمدن. آپ اذان میں یہی سنتی ہے نا, اشہد ان محمدن. اب ملا کے پڑھیں گے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ محمد در رسول. پھر اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ تجوید آ جاتی ہے, تجوید کا قانون آ جاتا ہے. اب اس کا ترجمہ کریں, کیا ترجمہ کریں گی؟ میں گواہی دیتی ہوں یا میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد, بلا شبہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ابھی طاہرہ جی نے ایک سوال پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کے کا مفہوم بھی آ سکتا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے گا, یہ جو انا ہے نا, انا یہ بیسکلی اس پہ ابھی آپ دیکھیں کہ اس پہ تجدید ہے. اس پہ کیا ہے؟ تجدید ہے نا. جی جی. اچھا, یہ جو انا اس پہ بھی تجدید ہے. یہ جو انا انا, یہ جو دونوں تجدید والے جو حرف ہے, یہ بعض دفعہ بلکہ بعض دفعہ قرآن مجید میں یہ بغیر تجدید کے بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ بغیر تجدید کے بھی استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں. دونوں انا یا انا یہ بغیر تجدید کے بھی استعمال ہوتے ہیں, اور بغیر تجدید کے جب یہ استعمال ہوتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ 4 مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں. مختلف 4 مختلف مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن وہ جب وقت آئے گا تب میں آپ کو آپ کے سامنے رکھوں گا. تو یہ جو انا کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا, انا کا جب بھی ترجمہ کریں گے تو اس کے ساتھ کے کا مفہوم بھی لے کے آئیں گے. یہ کے کا مفہوم کیوں آتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے پتا چلے گا. لیکن اس کا جب بھی آپ ترجمہ کریں انا کا تو اس کے ساتھ آپ کے کا مفہوم بھی لے کے آئیں. اب آپ اس کا ترجمہ کریں, کیا کریں گی؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول. تو انا کے لیے بس ذہن میں آپ یہ رکھ لیں کہ انا جو ہے وہ جملے کے بیچ میں آتا ہے, اور انا جو ہے وہ ابتدا میں آتا ہے. انا کے ساتھ لام تاکید کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا. انا کے ساتھ لام تاکید داخل نہیں ہوگا. اگر کسی وجہ سے اگر آپ کو بیچ میں انا کا مفہوم لانا ہے اور لام تاکید بھی لانا ہے تو پھر انا نہیں آئے گا, اس کی جگہ انا آئے گا. اور اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, حافظ جی بتائیں گے. ہمارے اویس صاحب سورہ منافقون یاد ہے آپ کو؟ حافظ جی سورہ منافقون یاد ہے؟ جی یاد, مطلب غلطی آ سکتی ہے لیکن یاد ہے. اچھا, پہلی آیت ہی پڑھیں. کیا ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. انک لرسول اللہ. انک لرسول اللہ. اب آپ دیکھیں انا چاہیے تھا نا بیچ میں, لیکن اس میں کیا آیا دیکھیں آپ, انک انا آیا. اگر انا نہیں ہوتا تو یہ کیا تھا؟ کاف کس کی ضمیر ہے؟ انتا کی ضمیر ہے نا. جی. انا نے کیا کیا؟ انا نے دراصل یہ تھا انتا.
अंता रसूलुल्लाह, ये बेसिकली क्या था, अगर आप देखें तो ये था अंता रसूलुल्लाह, अंता रसूलुल्लाह। अब इसका क्या बनेगा बताइए मुझे। सर दोबारा पूछिएगा। ये लिखा है ना अंता रसूलुल्लाह, क्या लग रहा है आपको? ये जुमला इसमें लग रहा है। हाँ, तो अंता क्या है इसमें? मुब्तदा। अंता मुब्तदा है, रसूलुल्लाह क्या है? रसूलुल्लाह खुद एक मुरक्कब मुज़ाफी है, और रसूल जो है वो मुदाफ और मुज़ाफ इलैह, और ये मुदाफ इलैह, और मुदाफ इलैह मिलके खबर बन गया। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें हो गया। आपकी आयत थी इधर जाकर मुनाफिकूना, जब आपकी तरफ पास आते हैं मुनाफिक, कालू, ये सारे फेल चल रहे, वो कहते हैं नशहदु, हम गवाही देते हैं, अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। अब इसमें अल्लाह ताकीद पैदा करना चाहता था, तो ताकीद क्या थी? अन्ना आ जाती, ठीक है। जब अन्ना आ जाता, मिसाल के तौर पे अन्ना इधर आता, तो अन्ना क्या करेगा? अपने इस मुब्तदा को हालत नसब में ले जाएगा। अंता हालत रफा की ज़मीर है, अंता की हालत नसब की ज़मीर क्या बनेगी? का बनेगी। तो ये बन जाता दरअसल अन्ना का। क्या बनता ये? अन्ना का। बेशक आप अल्लाह के रसूल है। अब चूंकि डबल ताकीद देनी थी, रसूल के आगे भी ला रसूल हो, यानी आप यकीनन, अब लाम जो ताकीद अन्ना के साथ नहीं आ सकता था, इन्नका, इसलिए फिर क्या किया गया? इन्ना लगा दिया गया। तो इन्नका ला रसूलुल्लाह, इन्नका ला रसूलुल्लाह, बेशक आप यकीनन अल्लाह के रसूल। तो इन्ना और अन्ना में कोई फर्क नहीं है, दोनों हुरूफ मुशब्बह बिल फेल है, दोनों जो है वो मुब्तदा को हालत नसब में लेके जाते हैं, दोनों जो है मुब्तदा को हालत नसब में लेके जाते हैं, ताकीद पैदा करते हैं। इन्ना और अन्ना का जो डिफरेंस है वो एक ही डिफरेंस है कि इन्ना जो है उसको सदारत चाहिए, वो इब्तदा में आएगा, और अन्ना जो है वो बीच में। ठीक है जी, दो हो चुके हैं और चार और बाकी है। एक और कर लेते हैं आज, एक इन्ना हो गया, एक अन्ना हो गया, एक और कर लेते हैं। तायरा जी आपके साथ कर लेते हैं। जो तीसरा है वो है का अन्ना। का अन्ना, तायरा जी तीसरा क्या है? तायरा जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है आपको? तुम आपको आ रही है आवाज? जी सर, अस्सलाम। तीसरा पहला वाला था इन्ना, दूसरा था अन्ना, तीसरा है का अन्ना। का अन्नी है, का अन्ना, अलिफ के ऊपर का भी पता है, काफ के ऊपर भी है, का अन्ना। का अन्ना के जिस तरह इन्ना अन्ना तौकीद के बेशुबा बिला शक, का अन्ना तशबीह के लिए, यानी का अन्ना उसी तरह से है जैसे हरफ जारा का है, तशबीह के लिए। ठीक है, कानना ऐसे ही है जैसे वो है हरफ जारा का है। मैं आपसे जैसे कहता हूं मिसाल के तौर पे, अल काफिरूना,
جی الکافرون کیا لگتا ہے؟ الکافرون جمع ہے، جمع سالم ہے، ٹھیک ہے، سالم کی حالت رفع ہے اور معرفہ ہے تو کیا بن سکے گا؟ ہے مبتدا ہے، مبتدا ہاں ترجمہ کریں الکافرون کافر، کافر، ہاں کافر، کافر، کفار، الکافرون، جی الکافرون انعام، انعام کس کو کہتے ہیں؟ انعام انعام یافتہ، انعام کے لیے بھی کہتے ہیں لیکن یہ انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، جانور چوپایا، انفال، اچھا اچھا، نہیں چوپائے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، چوپائے کو. کچھ لوگ اس کو اس کی جو لنگوسٹک اس کے معنی وہ چوپائے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو جانور کے طور پہ بھی کہتے ہیں، یس، زمین پہ چلنے پھرنے والا، چار پیر والا. تو الکافرون انعام کیا مطلب ہوا؟ کافر چوپائے ہیں، ہاں کافر چوپائے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر تشبیہ دینا چاہتا ہوں. میں نے اس کے اوپر تشبیہ دی اور میں نے کہا کأنہ، کأنہ کا کیا معنی ہے؟ جیسے، گویا کے یا جیسے، گویا کہ، ہاں گویا کے یا جیسے کہ. تو کأنہ کیا چیز ہے؟ حروف مشبہ بالفعل ہے. کیا کرے گا؟ اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا. حالت نصب میں لے جائے گا کیا بن جائے گا؟ کیا بن کافرین، کأن الکافرین انعام، کیا مطلب ہو جائے گا اس کا؟ کیا ہو جائے گا؟ کافرین جیسے چوپائے ہیں. نہیں، کافرین یا کافر جو ہے وہ جانور کی طرح ہیں، جانور کے جیسے ہیں. کی مانند ہے، ہاں جانور کی مانند ہے، جانور کے جیسے ہیں، جانور کی طرح ہے. پتہ یہ چلا کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر کفر کرنے والے کو کہتے ہیں، کفر کرنے والے اللہ کی انکار کرنا، اللہ کی ذات یا اللہ کے احکامات، اللہ کی اطاعت سے انکار کرنے والے. اچھا جی مجھے بتائیں، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا، کافر کہتے ہیں چھپانے والا. جو کسان ہوتا ہے نا، کسان کو بھی عربی زبان میں کافر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں کافر؟ کیونکہ وہ زمین میں بیج کو چھپاتا ہے، زمین میں بیج کو چھپاتا ہے نا، جی بیج کو زمین میں، اس لیے اس کو بھی کافر کہتے ہیں. تو ہم جب کافر کا مطلب لیتے ہیں شرعی طور پہ تو ہم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات سے انکار کرتا ہے. لیکن کافر کے جو بنیادی معنی ہے وہ انکار کرنا، کسی چیز کا انکار کرنا، کسی چیز کو چھپانا، اس کو ہم کفر کہتے ہیں، انکار کرنا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کافر جو ہے وہ جانور کے مانند ہیں، چوپایوں کے مانند ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انکار کرتا ہے اللہ کی توحید سے، اس کی وحدانیت سے انکار کرتا ہے، اللہ سے انکار نہیں کرتا. وہ دنیا میں بہت ہی کم پرسنٹیج ایسی ہے نا جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے سرے سے. آج بھی میجورٹی، جمیل صاحب صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی اکثریت مذہب ان لوگوں کے ہیں جو ایتھیسٹ نہیں ہیں. ہاں نا، دنیا کے اندر آج بھی اکثریت لوگوں کی یہی ہے جو اللہ کو مانتی ہے. لیکن ایک اللہ کو ماننا ایک الگ چیز ہے اور اللہ کو ماننا ایک الگ چیز ہے. تو اگر ہم میں سے بھی وہ تمام لوگ، چاہے وہ کلمہ گوئی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کسی کو، تو ہم بھی پھر اسی معنی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے انکار کیا اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو، اس کا انکار کیا. ٹھیک ہے. تو کأنہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ استعمال نہیں ہے اس کا، انا اور انا کی طرح. انا کا تو خیر بہت استعمال ہے. انا کا استعمال بات سمجھنے آپ کو قرآن مجید کے ہر دوسری تیسری آیت میں مل جائے گا.
کأنہ کا استعمال ہے، بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بہرحال استعمال ہے، جیسے کہ سورہ رحمان میں آیا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے جیسے ایک جگہ پہ آپ کو ملے گا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ وہ اس طرح سے جیسے کھوکھلے تنے کھجوروں کے. تو استعمال ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. ذہن میں بس صرف یہ رکھیں کہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں 3 ہم نے پڑھے، 3 انشاءاللہ اور رہ گئے، وہ ہم اگلی دفعہ سیشن میں پڑھیں گے، اور پھر کچھ قرآن کی مزید آیات کو آپ کے سامنے رکھیں گے. کیونکہ اب کوشش میری یہی ہوگی، اب جیسے صاحب آگے بڑھتے رہیں گے ہم کوشش یہ کریں گے کہ پریکٹس میں بھی، یہاں بھی، اور آپ کو بھی جو میں ایکسرسائز بھیجوں گا اس میں بھی ہم قرآنی آیات کو زیادہ رکھیں گے تاکہ وہ آپ کے ذہنوں میں آتی رہیں اور اس کو آپ استعمال کرتے رہیں. 6 حروف ہیں حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل وہ حروف ہیں جو جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہو. جب ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب جملہ اسمیہ میں شامل ہو کے آئیں گے، وہ الگ سے نہیں آئیں گے، اس لیے جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوں گے. اور عموماً یہ صدارت چاہتے ہیں. کچھ ایسے حروف ہیں جن کو صدارت نہیں ملتی، جس میں انا ایک حروف تھا، آگے بھی آپ کو ایک اور حروف ملے گا جس کو صدارت نہیں ملتی. یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں اور تمام کا ایک ہی کام ہے کہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب ملے گا. اور ہر حروف کا جس طرح سے حرف جارہ میں ہر حرف کے اپنے معنی تھے نا، با کا اپنا معنی تھا، تا کا اپنا معنی تھا، واو کا اپنا معنی تھا، کاف کا اپنا معنی تھا، لام کا اپنا معنی تھا، فی، الا، الہ، ان سب کے اپنے معنی تھے. تو اسی طرح ان تمام حروف مشبہ بالفعل کے اپنے ایک معنی ہیں. انہی معنی کو ہم اپنے تراجم میں، اپنے مفہوم میں استعمال کرتے ہیں. اور دوسری چیز وہ کیا کرتا ہے، مبتدا کو وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے. جب وہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے تو پھر وہ مبتدا اس جملہ اس میں وہ مبتدا نہیں کہلاتا، اس پرٹیکولر حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر کہلاتا ہے. جیسے یہاں آپ کیا کہیں گے، یہاں اگر انالیسس کریں گے تو آپ کہیں گے کاننا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے، اس کو آپ کہیں گے حروف مشبہ بالفعل. الکافرین کو آپ کہیں گے اسم کانا، اور انام کو کہیں گے آپ خبرو کانا. اور پھر آپ کہیں گے کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. یہاں بھی آپ اسی طرح سے کہیں گے کہ انا حروف مشبہ بالفعل، محمد اسم انا، اور رسول اللہ خبر انا. اور پھر آپ کہیں گے انا اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے. تو 3 اور حرف رہ گئے انشاءاللہ تعالی، وہ اگلے سیشن کے اندر ہم کمپلیٹ کریں گے. کچھ قرآن کی مزید آیات کو کریں گے، اور اگر وقت لگا بچا تو انشاءاللہ کوئی اور چیز بھی کریں گے. کیونکہ اب جو ہے نا وہ ایکسرسائز ہماری جو بھی اگر ہوگی اور جو کریں گے، کوشش بھی کریں گے، وہ ہم قرآنی آیات کے ساتھ ہی کریں گے جب تک جملہ اسمیہ ابھی ہم کریں. کیونکہ جو بیسک اسٹرکچر والا آپ کا کام تھا، جو بیسک آپ کی جو چیز بننی تھی، یعنی جملہ اسمیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے چیزیں آ گئیں. اب بس مزید چھوٹی چھوٹی چیزیں ایکسپلور ہوں گی. آج آپ کے سامنے ایک اور چیز آ گئی، وہ یہ کہ اسم کی آج آپ کے پاس پہلی دفعہ حالت نصب میں جانے کی آپ کو وجہ معلوم ہو گئی. اب آپ مجھ سے ایک آخری سوال پوچھتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ آج کی کلاس کو ہم بند کریں گے. جویری آپ مجھے بتا دیں اسم کی حالت جر میں جانے کی کون کون سی وجوہات ہیں؟ حالت جر میں جانے کی جی 2 وجوہات ہیں. اچھا، یا تو آپ کی لگتا ہے میرے آپ کا طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ رہنے دیں، آپ سن لیں. زوہا آپ بتائیے. سر حروف جارہ داخل ہو جائے یا مضاف بن جائے. اچھا، اور اسم کی جو ہے وہ حالت رفع میں جانے کی کون کون سی وجوہات پڑھی ہیں آپ نے اب تک؟ مبتدا ہو یا خبر ہو. صرف 2 ہی پڑھی ہیں؟
آج آپ نے تیسری بھی پڑھی ہے نہیں، رفع میں جانے کے لیے ہے نا. تیسری وجہ بھی تو آپ کے سامنے آ گئی. حروف مشبہ بالفعل کی خبر بھی حالت ہوگی. حروف مشبہ بالفعل کی خبر بھی حالت رفع. 3 چیزیں ہو گئی. اور نصب میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ میں داخل ہو جائے تو مبتدا نصب ہو جائے. یہ نہیں کہیں گے آپ، اس کو کہیں گے حروف مشبہ بالفعل کا اسم حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس حرف جارہ میں جانے کی یہ ایک نوٹنگ بنے اپنے پاس. ٹوٹل آپ کے پاس حرف جارہ کی تو 2 ہی سچویشن ہے، دونوں آ گئی ہیں. اسم کی 8 سچویشن ہے، 3 آپ کے سامنے آ گئی. پہلی سچویشن مبتدا، دوسری سچویشن خبر، تیسری سچویشن آ گئی کہ وہ حروف مشبہ بالفعل کا کی خبر. اور نصب میں جانے کی ایک ہی وجہ آج آپ کے سامنے آئی ہے اب تک، اور وہ ہے حروف مشبہ بالفعل کا اسم. تو اس نصب میں جانے کی 13 وجوہات ہیں ٹوٹل، رفع میں جانے کی 8 وجوہات ہیں، اور جر میں جانے کی 2 وجوہات. کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک چارٹ بنا ہوگا نا، آپ جب بھی کوئی دیکھیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا نا، اعراب دراصل کیا کرتا ہے، اسٹیٹس بتاتا ہے، اور اسی کے بیس کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کا ترجمہ کریں، اسی کے بیس پہ آپ اس کا ترجمہ کریں. اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کس وجہ سے، کیونکہ اب آپ یہاں دیکھیں تو ویسے تو آپ محمدن کو آپ سمجھتے، آپ تو کہتے یہ تو مبتدا لگا ہی نہیں، لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا یہ حالت نصب میں کیوں ہے، کیونکہ انا کی وجہ سے. تو ذہن میں آپ کے یہی چلے گا کہ یہ مبتدا ہی تھا، یہ ہے تو دراصل مبتدا ہی، لیکن انا کی وجہ سے حالت نصب میں چلا گیا. اس لیے آپ ترجمہ کریں گے تو اسی طرح سے ترجمہ کریں گے جس طرح سے آپ نارمل اسمیہ کا ترجمہ. اگر آپ کہیں گے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں ہو، تو پھر آپ ترجمہ ہی نہیں، آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ بنا کیا ہے. تو یہ پوائنٹ جو ہے نا، اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے انشاءاللہ آپ لوگ رکھیں. ٹھیک ہے سر جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سننے سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ